بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی کے بارے میں بات کریں گے جس کا باپ اسلام کا سخت دشمن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھنے والا تھا، جس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ویڈیو بہت نہایت خوبصورت ہونے والی ہے، اس لیے آپ ناظرین سیلتے جائے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو، ثواب بھی حاصل ہو اور ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ناظرین، جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ معظمہ کے بعد معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے، لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعہ اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے۔ اس ظالم کی مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کو صداقت جانچا گیا اور بالآخر اس کا ابو جہل نام دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، جس کا باپ نہایت ہی بڑا ظالم جابر اور اسلام کا دشمن تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا تھا، اور اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے بنے۔ تو آئیے سنتے ہیں، یہ واقعہ بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ ناظرین، یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، بلا شبہ قرآن کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہسوار تھے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوئی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا رہا اور شراب پیتا رہا اور رقص و سرور کی محفل جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دست و باز بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزیٰ ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو سنتے ہی نہیں تھے۔ لات و عزیٰ نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ لات و عزیٰ ان کے ہاں مشہور بتوں کا نام تھا جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا، یعنی ابو جہل قتل ہو کر گر گیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کی خون پی رہے ہیں اور اپنے باپ کی منہ سے نکلنے والی اندوہناک چیخ اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی تقیب کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ ناظرین، اس دن اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی
اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، اس وقت سے اکرم اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے، مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے کے لیے اور مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ کو شعلہ بلکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد پر برپا ہو گئی۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل پڑے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کے وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے برانگتا کرے، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شاہ سوار جم کر لڑے اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ ناظرین، قریش نے شاہ سواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابو جہل کو متعین کر دیا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں ان دونوں شاہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ سر پر دوڑا اور یکدم خندق کو عبور کر لیا، اور ان کے پیچھے چند اور شاہ سوار بھی خندق عبور کر گئے۔ ان میں سے عمر بن عبد عامری کا تو کام تمام ہو گیا اور اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں گے جو ان سے نبرت ازما ہو، یعنی جو ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے معرکہ میں انہیں شکست دے دی۔ ان میں سے چند ایک تو قتل کر دیے گئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ اس روز اکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ ناظرین، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے گھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے بنا نظر نہ آتی تھی۔ ناظرین، اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ، ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 2 بیویاں اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند خواتین موجود تھی۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صدق دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی، یا رسول اللہ کہ میں ہند بن عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش آمدید۔ ناظرین، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئی زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تذلیل و رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئی زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دے، از راہ کرم اسے پناہ دے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج سے وہ پناہ میں ہے، تو وہ اس کی تلاش میں اسی وقت چل نکلی۔ ایک رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگا، لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچ گئی۔ ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقے تہامہ کے ساحل سمندر پر اکرمہ سے جا ملی، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ناظرین، ملاح اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو، تجھے پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے اسے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملاح بولا کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھو، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ اسی کلمہ کی وجہ سے تو میں بھاگ گیا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفال شفقت سے پناہ دے دی، اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا کیا تم نے خود بات کی؟ فرمایا ہاں میں نے خود بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تو مشرک ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ میرے اور تیرے درمیان تو بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ ناظرین، تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب کھڑے رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے پناہ دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور اللہ کا بندہ اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ ناظرین، جناب اکرمہ نے کہا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر بلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سے سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے چند کلمات سکھا دی جو میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھا کرو۔
جناب اکرمہ نے دریافت کیا کہ اس کی بات کیا کہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضر مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان مجاہد اور ماجر ہوں۔ ناظرین، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصمیم قلب یہ اقرار کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تم میں سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو وہ تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو میں نے آپ سے کی ہے، اور آپ اس مقابلے کی معافی دے جو زمانے جہالیت میں آپ سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دے جو آپ کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے دعا کی کہ الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا، اور اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تھمتا اٹھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی، اب میں اللہ کی راہ میں 2 گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ تو ناظرین، اس کے بعد ایک بہت بڑا جنگ ہوا جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہادری سے دین اسلام کی طرف سے جنگ لڑی، اور جس میں وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرے تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات، واقعات اور بیانات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔